الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمدہ ونفخہ ونفثہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے اور اس کے چھونے سے اور اس کی پھونک سے اور اس کے تھتکارنے سے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں دعائے استفتاح کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، لیکن عام طور پر چونکہ ہم لوگ دین کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، خود اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے الفاظ جو 99% حدیثوں میں ملتے ہیں وہ 1% لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور 99% وہ الفاظ نہیں پڑھتے۔ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کسی بھی مسند اور صحیح اور مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ موقوف روایات ملتی ہیں، اور جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں تعوذ کے، ان کے مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفثہ، اور ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اسی طرح ایک اور الفاظ جنہیں امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ وشرکہ۔ یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ ان الفاظ کو تعوذ کے طور پر پڑھیں۔ آپ اگر گھر میں موجود ہے کوئی نماز کی کتاب، چونکہ ہم لوگ کتاب سے دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، آپ کسی بھی نماز کی کتاب کو دیکھیں گے، اگر وہاں پہ بحوالہ تعوذ لکھی ہوگی تو وہاں پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لکھے ہوں گے، جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ موقوفاً جو ہے کچھ روایات کے اندر ملتے ہیں، یا غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا یہ پڑھو، لیکن نماز کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے خود بھی تحقیق کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ دعائے استفتاح کے بعد جب ہم نے تعوذ پڑھنی ہے تو اس کے مسنون الفاظ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بنانے کے بعد نماز کے لیے یہاں پہ فٹ کیے،
اب اس کے علاوہ آپ کوئی بھی الفاظ پڑھیں گے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعوذ کے الفاظ سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان الفاظ کی ادا کریں جو ہم سادہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے کی حالت میں صحیح حدیث سے ثابت ہے پڑھنے یہ الفاظ، یا پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں لیکن وہ روایت بھی موقوف ہے، لہذا صحیح اور مرفوع روایت کے اندر یہی ہمیں الفاظ پڑھنے چاہیے، یا تو اللہم انی اعوذ بکا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، ان کو یاد کیجئے، نماز کے اندر یہی تعوذ پڑھیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔